بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب۔ آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی گانوں کے 34 کفریہ اشعار، یعنی وہ گانے جو کہ کفریہ اشعار پر بھرے پڑے ہیں، اگر کوئی شخص ایسے گانے کو اپنے منہ سے گائے یا ایسے کفریہ گانوں کو اچھا جانے تو ایسا شخص جو ہے اس نے کفر کیا۔ آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی 34 وہ گانے جس میں کفریہ اشعار ہیں وہ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی گانے باجے سننے سے بھی توبہ کریں گے اور بچنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا کفریہ گانا: سیب کا موتی ہے تو یا آسماں کی دھول ہے، تو ہے قدرت کا کرشمہ یا خدا کی بھول ہے۔ اس شعر میں معاذ اللہ عز و جل اللہ عز و جل کو بھولنے والا مانا گیا ہے، جو کہ صریح کفر ہے۔ یعنی اس شعر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولنے والا مانا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھول گیا ہے، جو کہ کفر ہے۔ اللہ عز و جل بھولنے سے پاک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چیز بھولتا نہیں ہے، وہ بھولنے سے پاک ہے۔ چنانچہ پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 52 میں ارشاد ہوتا ہے: لا یضل ربی ولا ینس، ترجمہ کنز ایمان، میرا رب نہ بہکے نہ بھولے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نہ بہکے اور نہ بھولے۔ اور جو کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی بھول گیا تو اس نے صریح کفر کیا۔ دوسرا کفریہ گانا: دل میں تجھے بٹھا کر کر لوں گی آنکھیں بند، پوجا کروں گی تیری دل میں رہوں گی تیرے۔ اس میں اپنے مجازی محبوب کو پوجا کرنے کے عزم کا اظہار ہے، جو کہ کفر ہے۔ یعنی اس میں کہا گیا ہے کہ جس سے وہ محبت کرتی ہے اس کی پوجا کروں گی، یعنی اس کی عبادت کروں گی، اور اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی دوسرے شخص کی یا غیر اللہ کی عبادت کرنا کفر ہے۔ صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہی عبادت کی جائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہی اس کے لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ تیسرا کفریہ گانا: ہائے تجھے چاہیں گے اپنا خدا بنائیں گے۔ اس میں اللہ عز و جل کے سوا کسی اور کو خدا بتانے کا عزم ظاہر کیا گیا ہے، جو کہ صریح کفر ہے۔ یعنی اپنا خدا بنائیں گے، یعنی ایسا شخص جو انسان ہے اسے ہم خدا کا درجہ دیں گے یا خدا بنائیں گے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کو، دوسرے شخص کو اللہ تبارک و تعالی جیسا کہنا یا اللہ تبارک و تعالی جیسا ماننا یا اس کی عبادت کرنا، یہ شرک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں کوئی شریک نہیں، نہ صفات میں، نہ اللہ تعالی کی ذات میں، نہ صفات میں، نہ فعال میں، نہ اسماء میں، نہ احکام میں، کسی بھی چیز میں۔ یہ 5 چیزوں کے علاوہ جو بھی چیزیں اس میں اللہ تبارک و تعالی کی ان صفتوں میں کوئی اللہ تبارک و تعالی کا شریک نہیں، یہ ذاتی طور پہ بولا گیا ہے۔ چوتھا کفریہ گانا: دل میں ہو تم آنکھوں میں ہو تم، بولو تمہیں کیسے چاہوں، پوجا کروں یا سجدہ کروں، جیسے کہو ویسے چاہوں۔ اس میں اپنے مجازی محبوب کی پوجا کی اجازت مانگی گئی ہے، جو کہ کفر ہے، اور سجدے کا بھی اذن طلب کیا ہے۔ غیر خدا کو سجدہ تعظیمی حرام اور سجدہ عبادت کفر ہے۔ یعنی اس گانے میں کہا گیا ہے مصرع ثانی میں کہ پوجا کروں یا سجدہ کروں، یعنی اس نے یہ کہا ہے کہ میں اس کی پوجا کروں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کی پوجا یا عبادت کرنا جو ہے شرک ہے۔ اور سجدہ کروں جیسے کہو ویسے چاہوں، یعنی یہ پوچھ رہی ہے، اجازت لے رہی ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ میں تمہاری پوجا کروں یا سجدہ کروں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کی پوجا کرنا، عبادت کرنا شرک ہے۔ اور سجدہ کروں، اب اس میں جو سجدے ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیمی جو کہ حرام ہے، ہوتا ہے سجدہ عبادت جو کہ کفر ہے۔ سجدہ عبادت یعنی کسی شخص کو، غیر اللہ کو اللہ تبارک و تعالی سمجھ کر یا خدا سمجھ کر سجدہ کرنا ایک کفر ہے۔ اگر کوئی شخص کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اور سجدہ تعظیمی یعنی کسی کی تعظیم کی نیت سے کری جائے تو یہ حرام ہے۔ یہ پہلے امت
کے لیے تو جائز تھا، لیکن بعد والوں کے لیے، ہمارے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ حرام ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے فرشتوں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو یہ سجدہ جو ہے وہ تعظیمی تھا اور یہ اس وقت جائز تھا، اسی لیے ان فرشتوں پر کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ وہ فرشتوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مان رہے تھے۔ اور یہ جو آج اگر کوئی شخص کسی کو سجدہ وغیرہ کرتا ہے تو یہ جو ہے حرام ہے، اور عبادت کے طور پر کرتا ہے تو کفر ہے۔ جیسا کہ بعض درگاہ وغیرہ پہ دیکھا گیا ہے کہ جاہل جن کے اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ سجدہ وغیرہ کرتے ہیں، وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ اہل سنت والجماعت کیسے کہتے ہیں، بریلی کہتے کیسے ہیں، اعلیٰ حضرت ہے کون۔ لیکن ایسے شخص جو ہیں اہل سنت والجماعت کا نام بدنام کرتے ہوئے سجدوں کو ایک مزار کے سامنے کرتے ہیں جو کہ حرام ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ لوگ جو سجدہ کرتے ہیں وہ سجدہ تعظیمی کرتے ہیں۔ کوئی سنی مسلمان یہ سوچ کر کسی درگاہ یا کسی شخص کو عبادت کی نیت سے سجدہ نہیں کرتا، یہ ہرگز جو اس کا سجدہ ہے وہ عبادت ہی نہیں ہے بلکہ تعظیم ہی ہے، اور وہ جانے یعنی اس کا دل جانے کہ وہ کس نیت سے کر رہا ہے۔ لیکن جو درگاہ وغیرہ پہ سجدے وغیرہ کیے جاتے ہیں وہ حرام ہیں، وہ گناہ ہیں، کیونکہ تعظیم کے لیے سجدہ کرنا یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ لیکن کسی پیر و مرشد کے پیر چومنا یہ جائز ہے، کیونکہ اس میں سجدہ نہیں ہے بلکہ یہ ان کے پیر وغیرہ چومنا ہے، یہ جو ہے حرام نہیں۔ پانچواں کفریہ گانا، تمہارے سوا کچھ نہ چاہت کریں گے کہ جب تک جئیں گے محبت کریں گے، سجا رب جو دے گا وہ منظور ہوگی، بس اب تو تمہاری عبادت کریں گے۔ یعنی اس شعر میں مصرع ثانی میں یعنی دوسرا مصرع جو میں نے کہا ہے، جو سزا رب جو دے گا منظور ہوگی، بس اب تمہاری عبادت کریں گے، اس میں دو صریح کفریات ہیں، یعنی دو کفریہ عقیدے ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تواب عز و جل کے عذاب کو ہلکا جاننا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو اس نے ہلکا جانا، اس نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو کچھ جانا ہی نہیں۔ جیسے بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں جہنم میں ڈالے گا تو کوئی بات نہیں، ہم جہنم میں آرام سے موج میں رہیں گے، ہم تو یار جہنم کیا ہے، کیا عذاب ہے اس کا، کوئی نہیں، ہماری جہنم کیا بگاڑ لے گی، تو یہ عذاب کو جو ہے ہلکا جانا۔ اسی طریقے سے کوئی کہے گا کہ ہم جو ہے جہنم میں ہی تو رہیں گے، اگر ہم جنت میں گئے تو وہاں بیڑی یا سگریٹ وغیرہ جلانی ہوگی، اور جنت میں آگ نہیں ہے تو ہمیں جہنم میں جا کے ہم جلا لیں گے، تو یہ جو ہے توہین بھی کی ہے اور عذاب کو ہلکا بھی جانا ہے۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ جو کرے گا دیکھ لیں گے، کچھ نہیں ہو پائے گا ہمارا، کچھ نہیں کر پائے گا اللہ، تو یہ بھی جو ہے کفریہ ہے۔ اور دوسرا غیر خدا کی عبادت کے عزم کا اظہار، یعنی دوسرے میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے کو وہ کہہ رہا ہے۔ چھٹا کفریہ گانا، یا رب تو نے یہ دل توڑا کس موسم میں، اس مصرع میں اللہ عز و جل پہ اعتراض کا پہلو نمایاں ہے، اس لیے کفر ہے۔ یعنی اس مصرع میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اعتراض کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے میرا دل توڑا کیوں، اعتراض کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ، اس لیے یہ کفر ہے۔ اگر اعتراض کی مقصود تھا، یعنی صرف اعتراض ہی مقصود تھا اور کوئی دوسرا پہلو نہیں تھا کہ اعتراض ہی کرنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیچے دکھانا تھا معاذ اللہ، یا اس پہ اعتراض ہی کرنا تھا، تو قائل کافر و مرتد ہو گیا، یعنی کہنے والا کافر اور مرتد ہو گیا، یعنی دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ ساتواں کفریہ عقیدہ، کیسے کیسے کو دیا ہے ایسے ویسے کو دیا ہے، اب تو چھپڑ پھاڑ مولا اپنی جیب جھاڑ مولا۔ مصرع ثانی میں چھپڑ پھاڑنا اور جیب جھاڑنا اگرچہ محاورتاً بھی بولا جاتا ہے، لیکن خدا رحمان عز و جل کی مبارک شان میں سخت ممنوع ہے۔ یعنی یہ جو مصرع ثانی میں بولا گیا ہے چھپڑ پھاڑ یا جیب جھاڑ، یہ محاورے میں بولا جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کے لیے بھی ایسا لفظ استعمال کرنا ممنوع ہے، یعنی منع ہے۔ اور اگر اللہ عز و جل کو اجسام کی طرح جسم والا ماننا اور اسے جیب والا لباس پہنے ماننا اعتقاد کیا تو صریح کفر ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جسم جیسا، انسان جیسا جسم ماننا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، یا یہ ماننا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لباس پہنا ہوا ہے، کپڑے پہنے ہوا ہے، اس کی جیبیں ہیں اس لباس وغیرہ میں، تو ایسا اعتقاد یعنی ایسا عقیدہ رکھنا صریح کفر ہے۔ جیسا کہ وہابی نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسم ہے، تو ایسے وہابی
جو ہیں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے معاذ اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسم ہے۔ استغفر اللہ رب من کل جمیع واتوب الیہ۔ 8واں عقیدہ، بے چینیاں سمیٹ کر سارے جہان کی، جب کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بنا دیا۔ اس شعر میں مصرع ثانی کے ان الفاظ جب کچھ نہ بن سکا، یعنی دوسرا جو مصرع گانے کی دوسری جو لائن ہے اس میں کہا گیا ہے جب کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بنا دیا، اس میں اللہ عز و جل کو عاجز و بے بس قرار دیا گیا ہے، جو کہ سرائی کفر ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے بس کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کچھ کام ہوا ہی نہیں، اللہ تو بے بس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے بس ہے، اس پہ کوئی کام ہوا ہی نہیں، کچھ ہو ہی نہیں پایا اس پہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا دل بنا دیا۔ جب اللہ تعالیٰ پہ کچھ بن ہی نہیں سکا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کوشش کری پوری اور اس پہ کچھ کر ہی نہیں پایا، تو اس نے دیکھا کہ میں ناکام ہو رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے میرا دل بنا دیا۔ تو ایسا عقیدہ رکھنا اور ایسے اشعار پڑھنا صریح کفر ہیں، یعنی پڑھنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ 9واں کفریہ گانا، دنیا بنانے والے دنیا میں آ کے دیکھ، صدمے سہے جو میں نے تو بھی اٹھا کر دیکھ۔ یہ شعر کئی کفریات کا مجموعہ ہے، یعنی اس شعر کے اندر بہت سارے کفریہ جو باتیں ہیں وہ اس کا مجموعہ یعنی اس کی جمع ہے، اس میں بہت سارے کفریہ گانے ہیں۔ اس میں اللہ عز و جل پہ واضح اعتراض اور اس کی توہین ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کی ہے اور اس پہ اعتراض کیا ہے کہ دنیا میں آ کے دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ، تو نے مجھے دنیا میں ڈالا ہے، اس کی مشکلیں میں سہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ تو اب دنیا میں آ اور اس کی مشکلیں سہ اور مجھے بتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کی ہے۔ اور صدمے سہے جو میں نے تو بھی اٹھا کر دیکھ، جو میں نے صدمے غم وغیرہ سہے وہ تو میں نے سہ لیے، پر اب تو بھی تو سہ کے دیکھ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین اور اس پہ اعتراض ہے جو کہ کفر ہے، اللہ تعالیٰ کی توہین جو ہے کفر ہے۔ 10واں کفریہ گانا، دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمائی، تو نے کاہے کو دنیا بنائی۔ اس شعر میں اللہ عز و جل پہ اعتراض کا پہلو نمایاں ہے، اس لیے کفر ہے۔ یعنی اس میں بھی پہلے گانے کی طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اعتراض کیا جا رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے بس وغیرہ کہا جا رہا ہے۔ 11واں کفریہ گانا، جو کہ اس گانے کو اگر کوئی انسان سنے تو وہ خود بھی سمجھ لے کہ یہ گانا جو ہے کفر سے بھرا پڑا ہے، لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ ان گانوں کو گاتے ہیں جو علم سے بہت دور ہیں اور انہیں آخرت کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے خدا ان حسینوں کی پتلی کمر کیوں بنائی، تیرے پاس مٹی کھمتی یا تو نے رشوت کھائی۔ یعنی کہہ رہا ہے اللہ تو نے حسینوں یعنی عورتوں کی پتلی کمر کیوں بنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اعتراض کر رہا ہے، تیرے پاس مٹی کم تھی یا تو نے رشوت کھائی۔ مذکورہ شعر میں 3 طریق کفریات ہیں، یعنی اس میں 3 کفریات ہیں۔ پہلا، اس میں رب کائنات اللہ عز و جل کی ذات ستودہ صفات پر پتلی کمر بنانے پر اعتراض ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ اعتراض ہے کہ اس نے پتلی کمر کیوں بنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اعتراض کر رہا ہے۔ دوسرا، اس پر عاجز و بے بس ہونے کا الزام ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کچھ نہ بن سکا، اس پہ مٹی کم پڑ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے پاس مٹی کم تھی ہے تو نے رشوت کھائی، تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے بس کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ کچھ تھا ہی نہیں، اس پہ مٹی بھی تھی وہ بھی کم پڑ گئی۔ تیسرا، رشوت کھانے کا اتہام یعنی تہمت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ رشوت کھانے کی تہمت لگائی ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ رب من کل جمیع واتوب الیہ۔ ایسے گانے ہیں جو انسان گاتا ہے اور مسلمان بھی ان گانوں کو سنتے ہیں اور اس سے لطف لیتے ہیں، جبکہ ایسے گانے سننا حرام ہے، اور ان گانوں کو اچھا جان کر سننا اور بولنا یہ کفر ہے، یعنی کہنے والا پڑھنے والا جو کہے اور جو پڑھے اور جو اسے سنے اور اچھا جانے دل میں وہ کافر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسے گانے کو جس نے سنا اور سن کر اسے پتہ چلا یہ گانا کفریہ ہے اور اس گانے میں بے شمار کفریات ہیں، تو وہ اس گانے سے ہٹ گیا تو اب اس نے توبہ کر لی، تو اب اس پہ حکم کفر نہیں۔ 12واں کفریہ گانا، اس حور کا کیا کروں جو ہزاروں سال پرانی ہے، معاذ اللہ عز و جل۔ اس میں جنتی حوروں کی توہین کھلی توہین ہے، جنت یا جنت کی کسی بھی نعمت کی توہین صریح کفر ہے۔ یعنی اس میں کہا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوریں بنائی ہیں تو ان حوروں کو ان کی توہین کی گئی ہے کہ جنتی حوریں جو ہیں وہ 100 سال پرانی، ان کا ہم کریں کیا۔ تو جنت کی کسی بھی نعمت کی توہین یا جنت کی توہین کرنا کہ جنت ایسی ہے، جنت ویسی ہے، جنت گندی ہے وغیرہ وغیرہ، توہین کرنا جنت کی، یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ 13واں کفریہ گانا،
حسینوں کے آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ حسینوں کو کیا کیا بہانے آتے ہیں، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے، معاذ اللہ۔ اس شعر میں دوسرے مصرع میں کہا گیا ہے کہ خدا عز و جل بھی نہ جانے، تو یہ بات صریح کفر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لا علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہی نہیں ہے، جو کہ کفر ہے۔ اب جس طریقے سے دیوبندیوں نے قرآن کا ترجمہ لکھتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے جو چیز چاہے معلوم کر لے، تو یہ دیوبندی بھی اس حکم میں آتے ہیں کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو لا علم بتایا، یعنی ان دیوبندیوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے جو چیز معلوم کر لے، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو ابھی پریزنٹ میں وہ چیز پتہ نہیں ہے، بلکہ جب چاہے گا تب معلوم کر لے گا۔ مثال کے طور پر میں نے کہا کہ میری جیب میں پیسے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں جب چاہوں اپنی جیب سے پیسے نکال کر دیکھ لوں، یا میرے پہ بہت ساری کتابیں، لیکن یہ جو آپ نے کتاب کا نام بتایا یہ میرے پاس ہے یا نہیں ہے، میں جب چاہے لائبریری میں جا کے اسے چیک کر لوں، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے ابھی پریزنٹ میں یہ نہیں پتا کہ میری جیب میں پیسے کتنے ہیں، اور میری جو کتابیں ہیں گھر میں لائبریری اس میں یہ والی کتاب ہے یا نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مجھے ابھی اس کا علم نہیں ہے۔ تو اس میں اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے علم نہیں تھا۔ ایک جگہ تو دیوبندیوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم نہیں تھا کہ اس کون سے لوگ جو ہیں شہید ہوں گے، معاذ اللہ، جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر ذرے ذرے کا علم ہے، جتنی بھی چیز ہو چکی ہیں، جتنی ہوں گی، ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز جانتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کم جانتا ہے کل اس سے زیادہ جانے گا، نہیں، ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ اور دیوبندیوں نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے تب معلوم کر لے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ابھی پتہ نہیں ہے، بلکہ جب وہ چاہے گا تب معلوم کر لے گا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محال ناممکن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کھلی، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے واضح طور پہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کو سننا ہے، اور تو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، ذرے ذرے کا علم ہے، ایک ذرے کے 1 کروڑ حصے بھی کیے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 1 کروڑ حصے کا بھی علم ہے، ان 1 کروڑ حصے کا بھی پتہ ہے۔ 14 کفریہ گانا، خدا بھی آسمان سے جب زمین کو دیکھتا ہوگا، میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب آسمان سے زمین کو دیکھتا ہوگا تو کہتا ہوگا یہ جو محبوب ہے، یہ جو لڑکی ہے یا لڑکا ہے، اسے کس نے بنایا سوچتا ہوگا۔ اس شعر میں معاذ اللہ عز و جل کئی کفریات ہیں، یعنی اس شعر میں، اس گانے میں بہت سارے کفریہ عقیدے ہیں اور کفریہ نظریے ہیں اور کفریہ چیزیں ہیں۔ پہلا، جب دیکھتا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ عز و جل ہر وقت نہیں دیکھتا، یعنی اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیکھتا ہوگا، یعنی ابھی نہیں دیکھ رہا، دیکھتا ہوگا یعنی جب وہ چاہے تب دیکھتا ہوگا، نہیں، بلکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، کوئی بھی چیز اس کے دیکھنے میں رکاوٹ نہیں آ رہی، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو 1 سیکنڈ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہ دیکھے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو پوری طریقے سے، جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں نا ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو اس چیز کو بالکل صاف دیکھ رہا ہے۔ ہم آنکھوں سے کیا دیکھتے ہیں؟ صرف 100 میل دور تک، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بھی آگے دیکھ رہا ہے۔ ہم زمین کے نیچے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ بھی دیکھتا ہے۔ ہم ایک دیوار سے دوسری دیوار کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو واضح دیکھ رہا ہے۔ تمام دنیا والے اس چیز کو اتنی اچھی طریقے سے نہیں دیکھ سکتے جتنی اچھی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو مثال ہم اپنے آپ میں دے ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں خود ہی بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہوگا، یعنی اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ابھی دیکھ نہیں رہا، یعنی اللہ تعالیٰ ہر وقت نہیں دیکھتا، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ جبکہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا صحیح عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ہمیشہ سے دیکھ رہا ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اور اس میں کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہوگا۔ دوسرا، اس میں اس بے حیا کے محبوب کو اللہ عز و جل نے نہیں بنایا، معاذ اللہ، اس کا کوئی اور خالق ہے، یعنی اس نے کہا کہ میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا خدا ہے جس نے اس کے محبوب کو بنایا، یہ عقیدہ رکھ رہا ہے، معاذ اللہ کی کفر ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے، اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ کوئی دوسرا خالق ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے خود میرے محبوب کو کس نے بنایا، یعنی اس نے نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، تو اور کسی نے بنایا ہوا، تو یہ جو ہے کفر ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہی ہر چیز کو، ہر انسان کو، ہر جنات کو، ہر فرشتوں کو پیدا کیا ہے۔ تیسرا، کس نے بنایا یہ بھی اللہ عز و جل کو نہیں معلوم، یعنی اس میں کہا نا میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوا، تو اس میں کیا ہے کس نے بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کس نے بنایا، معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے فرمایا گیا کہ کس نے بنایا، تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو خود ہی بنایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نہیں معلوم، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ایسے گانے جو بنائے جاتے ہیں یہ مسلمان کے ایمان اور انہیں کفر تک لے جانے کے لیے بنائے جاتے ہیں کہ ان کا ایمان برباد ہو جائے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اس میں کیا فرمایا، کس نے بنایا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو لا علم کہا گیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز دیکھتا ہے اور ہر چیز دیکھ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، یعنی اس کا وہ خالق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز بھی دیکھ رہا ہے جو آگے ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز بنانے والا ہے۔ پھر چوتھا کہ سوچتا ہوگا، معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سوچ سے پاک ہے۔ سوچتا وہ ہے جسے جو بھول جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہوں کیا تمہیں یاد ہے کہ ہم وہاں گئے تھے، آپ کہو گے کہ مجھے یاد نہیں ہے، میں کیا کہوں گا ذرا سوچو، اس کا مطلب کیا ابھی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ بھول گئے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ بھول سے پاک ہے اور سوچنے سے بھی پاک ہے۔ پانچواں، خدا عز و جل آسمان سے دیکھتا ہوگا، حالانکہ اللہ عز و جل مکان اور سمت سے پاک ہے، یعنی اس نے کہا اللہ تعالیٰ آسمان سے دیکھتا ہوگا، یعنی آسمان پہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو آسمان پر جو ہے ایک ڈائریکشن میں بتایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مکان ثابت کیا۔ بہرحال یہ شعر کفریہ کا ملغوبہ ہے، اس میں رب عزت یعنی رب العزت عز و جل کی طرف جہالت اور معتازی کا نسبت ہے، کسی اور کو خالق ماننا ہے۔ اللہ رب العزت عز و جل کی خالقیت کا انکار ہے، وہ ہر وقت ہر لمحہ ہر شے کو ملاحظہ فرما رہا ہے، شعر میں ان اوصاف کا انکار ہے۔ یہ سب قطعاً اجماعاً کفریات ہیں، قائل یعنی کہنے والا کافر و مرتد ہو گیا، یوں ہی خدا رحمان عز و جل کے لیے مکان ثابت کیا، یہ بھی کفر ہے۔ یعنی اس میں کہا اللہ تعالیٰ آسمان سے دیکھتا ہو، یعنی اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان پہ ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ سے پاک ہے۔ کوئی شخص یہ کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے اور یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر ہے، تو یہ کفر ہے۔ کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ذرے ذرے میں، یہ بھی کفر ہے۔ کوئی یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ، یہ بھی کفر ہے۔ بلکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور ہر چیز کو سن رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہی ساری دنیا میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی دنیا اور دنیا کے علاوہ ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے بادشاہی ہے، اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں چاہے جیسے چاہے وہاں اسے زندگی دے، وہاں اسے موت دے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نیچے ہے، آگے ہے، پیچھے ہے، دائیں ہیں، بائیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ ذرے ذرے میں، تو یہ کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مکان سے پاک ہے، بلکہ ایک آیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا ہے اور ہر چیز سن رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس پوری دنیا کا مالک ہے، اور اس کی وہ جب چاہے جسے چاہے جہاں چاہے وہاں چاہے موت دے، زندگی دے، رزق دے، عزت دے، ذلت دے۔ 15واں کفریہ گانا، رب نے مجھ پر ستم کیا ہے، زمانے کا غم مجھ کو دیا ہے۔ اس شعر میں دو کفریات ہیں، معاذ اللہ عز و جل کو ظالم ٹھہرایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ ستم کیا، اللہ تعالیٰ کو ظالم کہا گیا ہے۔ دوسرا اس پر اعتراض کیا گیا ہے کہ زمانے کا غم مجھ پہ دیا ہے اور ستم کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اعتراض کرنا اور اللہ تعالیٰ کو ظالم ٹھہرانا یہ بھی کفریات میں شامل ہے۔ 16واں کفریہ گانا، تجھ کو دی صورت پری سی دل نہیں تجھ کو دیا، ملتا خدا تو پوچھتا یہ ظلم تو نے کیوں کیا۔ اس شعر میں دو شرح کفر یعنی دو کفریہ چیزیں ہیں۔ پہلا، اللہ عز و جل کو معاذ اللہ ظالم کہا گیا ہے۔ دوسرا، اللہ عز و جل پر اعتراض کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کو ظالم کہا گیا ہے۔ دوسرا کہا کہ اللہ تعالیٰ سے میں پوچھوں گا کہ ظلم تو نے کیوں کیا، تو ظالم کہا گیا ہے۔ اور تجھ کو دی صورت پری سی دل نہیں دیا، اس پہ اعتراض کیا ہے۔ 7واں کفریہ گانا، او میرے ربا ربا رے ربا یہ کیا غضب کیا، جس کو بنانا تھا لڑکی تو نے اسے لڑکا بنا دیا۔ اس کفریات میں بھرپور شعر میں اللہ عز و جل پر اعتراض اور اس کی توہین ہے، یعنی اس میں بے شمار بہت سارے کفریہ گانے اور اللہ تعالیٰ کی توہین ہے کہ اللہ
تو نے جسے لڑکا بنایا تھا لڑکی کیوں بنایا وغیرہ وغیرہ، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہا گیا ہے، جو کہ کفر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اعتراض کرنا۔ 18واں کفری عقیدہ، اب آگے جو بھی ہو انجام دیکھا جائے گا، خدا تراش لیا اور بندگی کر لی۔ اس شعر میں مصرع ثانی میں دو شرعی کفر ہیں۔ پہلا، مخلوق کو خدا کہنا، یعنی خدا تراش لیا، یعنی خدا ڈھونڈ لیا ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے کو ہم نے خدا مان لیا، اور بندگی کر لی، یعنی پھر اس کی بندگی یعنی عبادت کر لی، یعنی پہلے تو دوسرے انسان کو خدا بنایا ہے، خدا مانا، یا خدا کسی کو دوسرے کو خدا ڈھونڈا، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے کو خدا بنایا یا دوسرے کو خدا کہا، یا یہ کہا کہ میں دوسرے خدا کو میں نے تلاش کر لیا، پہلے یہ کفر ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ اس کی عبادت کی، یعنی اس کی بندگی کی، یہ ہو گیا۔ 19واں کفریہ گانا، میری نگاہ میں کیا بن کے آپ رہتے ہیں، قسم خدا کی خدا بن کے آپ رہتے ہیں۔ اس شعر میں مصرع ثانی میں غیر خدا کو خدا کہا گیا ہے، یہ سری کفر ہے، یعنی میری نگاہ میں، میری نظر میں آپ کیا بن کے رہتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں تو قسم خدا کی، یعنی کہہ رہا ہے خدائی قسم آپ خدا بن کے رہتے ہیں، آپ میری نظر میں خدا بن کے رہتے ہیں، یعنی کہ آپ جو ہے میری نظر میں آپ کو خدا کا درجہ مانتا ہوں، آپ کی عبادت کرتا ہوں، تو یہ بھی کفریہ ہے۔ 20واں کفریہ گانا، کسی پتھر کی مورت سے محبت، کسی پتھر کی مورت سے محبت کا ارادہ ہے، پرتش کی تمنا ہے، عبادت کا ارادہ ہے، یعنی اس میں شعر پتھر کی بت کی پوجا کی تمنا اور نیت کا اظہار ہے، جو کہ خلا کفر ہے، یعنی اس میں کہا ہے کسی پتھر کی مورت سے محبت کا ارادہ ہے، پرتش یعنی کہ عبادت کرنا، یعنی اس کی عبادت کرنے کی تمنا ہے اور عبادت کا ارادہ ہے، یعنی کسی پتھر کو یعنی بت کو وہ یہ تمنا کر رہا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں، اظہار کر رہا ہے، کیونکہ ارادہ کفر بھی قطعی کفر ہے، یعنی کوئی شخص کسی چیز کا ارادہ کرے کہ میں کافر ہو جاؤں گا، یعنی میں اس کی پوجا کروں گا، یا میں جو ہے یہ چیز غلط جو ہے جو کفریہ ہے اس پہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ چیز کروں گا جو کہ صریح کفر ہے، تو کسی چیز کا کفریہ چیز کا ارادہ کرنا، یعنی کہنا کہ میں ایک چیز کر لوں گا، یعنی میں دیوبندی ہو جاؤں گا، وہابی ہو جاؤں گا، کافر ہو جاؤں گا، تو وہ کہنے والے پہ کفر ہے، حکم ہے، یعنی پھر وہ اب توبہ کرے۔ تو کسی کفر کا ارادہ رکھنا بھی کفر ہے، یعنی بہت سارے کہتے ہیں نا کہ اس سے بڑھیا تو میں دیوبندی ہو جا رہا ہوں، تو یہ بھی جو ہے کفر ہے، کیونکہ اس نے کہا میں اس سے بڑھیا دیوبندی ہو جا رہا ہوں، یعنی دیوبندی ہونے کا اس نے اپنے آپ کو کہا۔ اس شعر میں اپنے لیے کفر پر رضا مندی بھی ہے، یہ بھی شرعی کفر ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ میں تیری عبادت کروں گا، یعنی خود راضی بھی ہو رہا ہے عبادت کرنے کے لیے، تو یہ بھی جو ہے کفر ہے۔ 21واں کفریہ گانا، مجھے بتا او جہاں کے مالک یہ کیا نظارہ دکھا رہا ہے، تیرے سمندر میں کیا کمی تھی کہ آج مجھ کو رلا رہا ہے، معاذ اللہ۔ اس شعر میں اللہ عز و جل پہ اعتراض کا پہلو نمایاں ہے، اس لیے کفر کا حکم ہے، اور اگر شاعر یا جو پڑھ لے اس کی مراد اللہ عز و جل پہ اعتراض ہو تو صریح کفر ہے اور وہ کافر و مرتد ہے، یعنی اس میں کہا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اعتراض، تیرے سمندر میں کیا کمی تھی، اللہ کو بے بس کہا جا رہا ہے کہ تیرے سمندر میں کیا کمی تھی، آج مجھ کو رلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو جو ہے ظالم کا، اللہ تعالیٰ پہ اعتراض کر رہا، اللہ تعالیٰ کو ظالم کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے رلا رہا ہے، میرے پہ ظلم کر رہا ہے، یہ کیا ہے، کفر ہے۔ 22واں کفریہ گانا، ہر دکھ کو ہے گلے لگایا، ہر مشکل میں ساتھ نبھایا، ان کی کیا تعریف کروں میں، فرصت سے ہے رب نے بنایا۔ اس شعر میں فرصت سے ہے رب نے بنایا کہ الفاظ کفریہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے فرصت کا لفظ بولنا کفر ہے، یعنی اس میں کہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرصت سے بنایا، ایک اور گانا ہے کہ فرصت سے بنایا ہوگا میرے محبوب نے تجھے یار، اور یعنی ایک اور گانا ہے اس طریقے سے کہ اس میں کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے فرصت سے بنایا ہوگا، بڑی سوچ کے بنایا ہوگا، یہ سب چیزیں جو ہے کفریات ہیں۔ 23واں کفریہ گانا، اے خدا بہتر یہ ہے کہ تو چھپا پردے میں ہے، بیچ ڈالیں گے تجھے یہ لوگ اسی چکر میں، یعنی اس میں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ تو بڑھیا ہے جو تو پردے میں چھپا گیا ہے، بنے لوگ ہیں نا دنیا والے تو یہ بیچ ڈالیں گے۔ اس شعر میں رب العالمین جل جلالہ کو مجبور بے بس اور دھوکہ کھا جانے والا کہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تجھے بیچ دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ کھانے والا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جو لوگ تجھے بیچ دیں گے تو یہ دھوکہ دے دیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز دھوکہ نہیں دے سکتے، اور اس میں کہا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو دھوکہ کھا جائے گا، جو کہ اللہ رب العالمین کی کھلی توہین ہے، اور اللہ مبین کی توہین کفر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو کہ پاک ہے اس کی توہین کرنا کفر ہے۔ 24واں کفریہ گانا، اب یہ جان لے یا رب، اب یہ جان لے یا رب، یا ایمان لے یا رب، جو دو جہاں لے یا رب، یا خدا فنا فنا یہ دل ہوا فنا۔ اس شعر کے اس حصے میں ایمان لے یا رب میں ایمان چلے جانے یعنی کافر ہو جانے پر راضی ہو گیا،
یعنی یہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اب تو ایمان بھی لے لے میرا، یعنی میں کافر ہو جاؤں اب بھی مجھے کوئی غم نہیں، یعنی اللہ اپنے آپ کو کافر ہونے کے لیے اس نے اپنے آپ کو رضامند کر لیا، میں کافر ہو جاؤں کوئی دقت نہیں، تو یہ جو ہے کفر ہے۔ فتاوی تاتار خانیہ میں ہے کہ جو اپنے کفر پر راضی ہوا تحقیق اس نے کفر کیا، یعنی یہ راضی ہو گیا اپنے آپ کو کافر کہلوانے کے لیے، یا کافر کہلوانے سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو وہ راضی ہو گیا کہ لوگ مجھے کافر کہیں اور کافر ہی جانے، اور میں جو ہے اس لیے کیونکہ میں جو ہے اب خدا کی عبادت نہیں کر رہا، اور میں ایمان دوزخ جہنم وغیرہ کو کچھ کسی کا بھی اقرار نہیں کر رہا بلکہ ان کا انکار کر رہا ہوں، تو ایسا شخص جو ہے کافر ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خود کافر ہو جانے کے لیے رضامند جانا، یعنی اس نے کہا کہ ہاں اب تو میں کفر کروں گا، اب کوئی ٹینشن نہیں ہے، میں کفر کروں گا، یعنی اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں کافر ہو جاؤں تو بھی۔ 25واں کفریہ گانا، جب سے تیرے نینا میرے نینوں سے لاگے رے، سب سے دیوانہ ہوا سب سے بیگانہ ہوا، رب بھی دیوانہ لاگے رے۔ اس شعر کے اس حصے رب بھی دیوانہ لاگے میں شاعر بے بصائر کے دعوے میں کے مطابق اس کو خداوند قدس عز و جل معاذ اللہ دیوانہ لگ رہا ہے۔ یقیناً یہ اس عز و جل کی شان عالی میں کھلی گلی اور خلا کفر و ارتداد ہے، یعنی اللہ زوال کو یہ معاذ اللہ جو ہے دیوانہ کہہ رہا ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کھلی گالی ہے اور خلا جو ہے کفر ہے۔ فتاوی تاتار خانیہ میں ہے جو اللہ کو ایسے وصف یعنی پہچان یا خاصیت سے موصوف کرے جو اس کی شان کے لائق نہیں، یا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی نام کا یا اس کے احکام میں سے کسی حکم کا مذاق اڑائے یا اس کے وعدے یا وعید کا انکار کرے، تو ایسے آدمی کی تکفیر کی جائے گی، یعنی اس کو کافر قرار دیا جائے گا۔ فتاوی تاتاریہ خانیہ، یعنی اس میں کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو معاذ اللہ دیوانہ کہا گیا ہے، تو اس میں فرمایا گیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے نام یعنی اس کے نام کا مذاق وغیرہ اڑائے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسانوں کو جنت دینے کا وعدہ کیا ہے جو نیک کام کرے یا جو ایمان پہ مرے، تو اس کا ایمان پہ جو مرا اس کا مذاق اڑانا، یا اللہ کا مذاق اڑانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی جنت نہیں دے گا، یا جو اللہ تعالیٰ نے سزا مقرر کر رکھی ہے جہنمیوں کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ کوئی جہنم میں نہیں ڈالے گا، اللہ تعالیٰ کوئی اس کا حقدار نہیں ہے وغیرہ وغیرہ کہا، تو ایسا شخص جو ہے اس نے کفری عقیدہ رکھا اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کی یا جہنم اور جنت کی جو ہے اس کا انکار کیا۔ 26واں کفریہ گانا، جو بھرتا نہیں وہ زخم دیا ہے مجھ کو، نہیں پیار کو بدنام تو نے کیا ہے، جسے میں نے پوجا مسیح بنا کر نہ تھا وہ یہ پتھر، جسے میں نے پوجا مسیح بنا کر نہ تھا یہ پتہ پتھر کا بنا ہے، یعنی شعر میں اپنی مجازی محبوب کو پوجنے یعنی اس کی عبادت کرنے کا اقرار کیا ہے، اور شاعر اس کفر کا اقرار کر رہا ہے، اور کفر کا اقرار بھی کفر ہے، یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے اسے خدا بنا لوں گا، اس کی پوجا کروں گا، تو اور اس نے اس کا اقرار کیا یعنی اس کو ظاہر کرا کہ ہاں میں کروں گا، تو ایسا شخص جو ہے کفر کا اقرار بھی کفر ہے۔ اگر مذاقن ہو تو یہ بھی حکم ہے، یعنی کوئی انسان مذاق میں بھی کفر کر رہا ہے اور کفر کہہ رہا ہے تو یہ بھی کفر ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مولانا محمد مفتی امجد اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو بطور تمسخر اور ٹھٹا یعنی مذاق مسکری میں کفر کرے یعنی وہ بھی مرتد ہے، اگرچہ کہتا ہے کہ میں ایسا اعتقاد یعنی عقیدہ نہیں رکھتا تھا۔ بحری شریعت حصہ 9 صفحہ 173، یعنی کوئی شخص مذاق میں کفر کہے یا کفر کرے اور ہنسی میں بھی کفر کہے اور کہے میں تو مذاق وغیرہ کر رہا تھا، میں تو ویسے ہی ہنس رہا تھا، جیسے کسی نے کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری آنکھیں بند ہو گئی جب اس نے چوری کری، اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو ویسے مذاق میں کہہ رہا تھا، یا اس نے نبی کی توہین کر دی مذاق میں، یا اس نے کوئی ایسا کام کر دیا اور کہہ رہا ہے میں تو مذاق میں کہہ رہا تھا، تو اب اس پہ حکم کفر ہی ہے، کیونکہ مذاق میں کفر بھی کفر ہے۔ 27واں کفری عقیدہ، رکھوں گا تمہیں دھڑکنوں میں بسا کے تمہیں چاہتوں کا خدا میں بنا لوں، یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ رکھوں گا تمہیں دھڑکنوں میں بسا کے تمہیں چاہتوں کا خدا میں بنا لوں، یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسرے کو خدا کا حکم دے رہا ہے کہ اللہ دوسروں کو میں خدا بنا لوں گا۔ بے شک اللہ عز و جل وحدہ لا شریک ہے۔ بیان کردہ شعر میں بندے کو چاہتوں کا خدا مانا گیا ہے، جو کہ خلا کفر و شرک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، افعال میں، اسماء میں، احکام میں کوئی شریک نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ان چیزوں میں کوئی کسی کو شریک کہے تو وہ کافر ہے اور اس نے شرک کیا۔ 28واں کفریہ
گانا تم سا کوئی دوسرا اسی زمیں پہ ہوا تو رب سے شکایت ہوگی، تمہاری طرف رخ غیر کا ہوا تو قیامت سے پہلے قیامت ہوگی۔ اس شعر میں اللہ عز و جل پہ اعتراض کرنے کے ارادے کا اظہار ہے، جو اللہ عز و جل پہ اعتراض کرنا کفر ہے، یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اعتراض کرنے کا اظہار کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے اگر ایسا کیا تو میں ایسے ایسا کروں گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اعتراض بھی کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ برا بھلا بھی کہہ رہا ہے۔ اب ایسے ہی کچھ گانے میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو کہ کفر ہیں۔ 29واں کفری گانا، محبت کی قسمت بنانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا، محبت پہ یہ ظلم ڈھانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا۔ 30واں کفری گانا، تجھے بھی کسی سے اگر پیار ہوتا ہماری طرح تو بھی قسمت کو روتا، یہ اشکوں کے میلے لگانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا ہوتا۔ 31واں کفری گانا، میرے حال پر یہ جو ہنسنے ہیں تارے، میرے حال پر یہ جو ہنستے ہیں تارے، یہ تارے ہیں تیری ہنسی کے نظارے، ہنسی میرے غم کی اڑانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا۔ 32واں کفری گانا، زمانے کے مالک یہ تجھ سے گلا ہے، خوشی ہم نے مانگی رونا ملا ہے، گلا میرے لب پہ بھی آنے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا۔ یعنی یہ جو گانے ہیں 29، 30، 31، 32، اس میں کیا کیا کفریہ چیزیں میں آپ کو بتاؤں۔ مذکور اشعار، یعنی جو میں نے آپ کے سامنے گانے جو بتائے گئے ہیں، مذکور اشعار جو اشعار پڑھے گئے ہیں، ابا رب العالمین جل جلالہ کی توہین سے بھرپور ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھرپور توہین کی گئی ہے، مذاق اڑایا گیا ہے۔ ان اشعار میں کم سے کم 5 کھلے کفریات تو ہیں، اس میں کم سے کم یعنی زیادہ ہیں تو وہ پتہ نہیں، لیکن 5 تو جو ہیں کفریہ چیزیں تو ہیں، 5 کا تو علم ہے جو کہ کھلے کفر ہیں۔ پہلا، اللہ کے لیے رونا ممکن مانا گیا، یعنی یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو رویا تو ہوگا، اللہ کے لیے رونا ممکن مانا گیا جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رونے سے پاک ہے۔ دوسرا، ابا عز و جل کو ظالم کہا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظالم کہا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ اس نے کہا نا کہ تجھے بھی اگر پیار ہوتا تو تو بھی قسمت پر ہوتا، تو نے ہم پہ ظلم ڈھائے اور یہ ظلم ڈھانے سے پہلے تو بھی سوچتا تو ہوگا وغیرہ وغیرہ، تو یہ بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظالم کہا گیا ہے، یہ بھی کفر ہے۔ تیسرا، اسے محکوم مانا گیا ہے، اور چوتھا، اس کو کسی کے رنج و غم اور بے بسی پر ہنسی مذاق اڑانے والا قرار دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو جب لوگوں پہ غم آ رہا ہے یا مصیبت آ رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہنس رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے معاذ اللہ اس کے رنج و غم پہ کسی کے بے بس اور ہنسی مذاق اڑانے والا قرار دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہنس رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، مذاق، اللہ تبارک و تعالیٰ ہنس رہا ہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں غم دیا ہے اس طریقے سے، تو یہ گانے جو ہے جو کفر سے بڑے پڑے ہیں۔ چوتھا یہی ہے کہ ہنسی مذاق والا، اور 5واں اللہ تعالیٰ پر اعتراض کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اس میں بے شمار اعتراض کیے گئے ہیں۔ اب 33واں گانا ہے، میں پیار کا پجاری مجھے پیار چاہیے، رب جیسا بھی مجھے سندر یار چاہیے۔ اس شعر میں 2 کفریات ہیں، غیر خدا کی پوجا یعنی عبادت کا اقرار کرنا، یعنی کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسرے کو عبادت کروں گا، یعنی کہہ رہا ہے نا میں پیار کا پجاری مجھے پیار چاہیے، رب جیسا ہی ہو مجھے سندر یار چاہیے، یعنی کیسا بھی مل جائے، کیسا بھی مل جائے مجھے رب، یعنی دوسرا خدا مجھے کیسا بھی مل جائے بس سندر ہونا چاہیے، یار چاہیے۔ اور دوسرا، اللہ عز و جل کی طرح کسی اور کو ہونا ممکن مانا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو دوسرا خدا ہونا ممکن مانا گیا، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید پارہ 25 سورہ شورى آیت نمبر 11 میں اللہ رب العباد عز و جل ارشاد فرماتا ہے، لیکا کمثلی شیء وہو السمیع البصیر، ترجمہ کنز ایمان، اور جیسا کوئی نہیں اور وہی سنتا دیکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں اور وہی سنتا دیکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس طریقے سے سنتا ہے دیکھتا ہے اس طریقے سے بھی اس کی ان صفاتوں میں یا اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی بہار شریعت میں لکھتے ہیں، اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں، یعنی ان کے ناموں میں۔ بہار شریعت حصہ اول صفحہ 17۔ 34واں کفری گانا، اور یہ جو ہے لاسٹ گانا ہے جس کے بارے میں ہم ایکسپلین کر رہے ہیں، قسمت بنانے والے ذرا سامنے تو آ، میں تجھ کو یہ بتاؤں کہ دنیا تیری ہے کیا۔ مذکورہ شعر میں کئی کفریات ہیں۔ پہلا، عذاب نار کے حقدار شاعر نا ہنار کا اللہ غفار عز و جل کو مخاطب کر کے
اس طرح کہنا ذرا سامنے تو آ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سامنے تو آ، اللہ عز و جل کو مقابلے کے لیے چیلنج کرنا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین عز و جل کی سخت توہین ہے، اور رب مبین عز و جل کی توہین کفر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ رہا ہے تو سامنے تو آ، میں تجھے دیکھ لوں گا وغیرہ وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ کی کھلی توہین ہے، اسے چیلنج دینا، اسے چیلنج دے رہا ہے، یہ بھی کھلی توہین ہے۔ دوسرا، میں تجھ کو بتاؤں کہ دنیا تیری ہے کیا، کہہ کر اللہ عز و جل پہ اعتراض کیا گیا ہے کہ یہ بھی کفر ہے، یعنی کہہ رہا ہے کہ میں تجھے بتاؤں تو تیری دنیا کیا، تجھے میں سمجھا دوں، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا معاذ اللہ، جو کہ کفر ہے۔ تیسرا کفر یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو مقابلے کے لیے پکارا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سامنے آ، تو سے مقابلہ کروں، میں تجھے بتاؤں۔ نعوذ باللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی پناہ ان کفریہ گانوں سے۔ معاشرے میں یہ جو گانے ہیں، ان سے انسان کا ایمان برباد ہوتا جا رہا ہے، اور مسلمان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ ایسے گانے بول رہا ہے جس سے اس کا ایمان برباد ہوتے جا رہا ہے، وہ کافر ہو رہا ہے۔ کوئی بھی انسان کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، کتنے بھی روزے رکھ لے، لیکن اگر اس نے کفر یا شرک کیا، اور ایسا کفر جس کی بخشش نہ ہو، یعنی کفر کی دو اقسام ہوتے ہیں، ایک لزومی ایک التزامی، یعنی ایسا کفر صحیح کفر ہو جس سے انسان اسلام سے خارج ہو گیا ہینڈ ٹو ہینڈ، یعنی کسی دوسرے کو خدا مان لینا، اللہ جیسا کسی کی عبادت کرنا، تو اس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے اس طریقے سے کرا اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے گانے میں ایسا کر دیا، جبکہ وہ پوری زندگی مندر نہیں گیا، لیکن اس نے کوئی گانا سنا ہے جس میں مندر کا ذکر آ رہا ہے کہ مندر میں پوجا کروں گا میں دوسرے خدا کی، اور اس نے اس گانے کو گا دیا اور اسے اچھا سمجھا، کفر ہو گیا، ایمان برباد ہو گیا۔ یاد رکھیے، قطعی کفر پر مبنی ایک بھی شعر جس نے دلچسپی کے ساتھ پڑھا، یعنی کوئی بھی ایسا ایک شعر، ایک ایسا گانا جس میں جو ہے کفریہ ہو، قطعی کفر ہو، جس میں کفر ہو، قطعی کفر، کسی نے دلچسپی کے ساتھ پڑھا، یعنی دل کو اچھا جانتے ہوئے اس گانے کو اچھا جانتے ہوئے کسی نے پڑھا، سنا یا گایا، وہ کفر میں جا پڑا اور اسلام سے خارج ہو کر کافر اور مرتد ہو گیا، اس کے تمام نیک اعمال اکارت ہو گئے، یعنی پچھلی ساری نمازیں، روزہ، حج وغیرہ تمام نیکیاں جایا، یعنی برباد ہو گئیں۔ شادی شدہ تھا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا، اور کسی کا مرید تھا تو بیعت بھی ختم ہو گئی، یعنی اب اسے دوبارہ نئے سرے سے کسی کا بیعت ہونا پڑے گا۔ اس پر فرض ہے کہ اس شعر میں جو کفر ہے اس سے فوراً توبہ کرے اور کلمہ پڑھ کر نئے سرے سے مسلمان ہو۔ مرید ہونا چاہے تو اب نئے سرے سے کسی بھی جامع شرائط، یعنی ایسا پیر جس کے اندر پیر ہونے کی شرائط پائی جا رہی ہیں، اس پیر سے مرید ہو۔ اگر سابقہ بیوی کو رکھنا چاہتا ہو تو دوبارہ نئے مہر کے ساتھ اس سے نکاح کرے۔ سابقہ یعنی وہی بیوی جس سے اس کا نکاح تھا، لیکن اب وہ کافر ہو گیا اور اس کا نکاح ٹوٹ گیا، تو ایسی بیوی سے وہ دوبارہ جو ہے مہر کے ساتھ نکاح کرے۔ جس کو یہ شک ہو کہ گایا میں نے اس طرح کا شعر دلچسپی کے ساتھ گایا، یعنی جس کو یہ شک ہو کہ جس کو یہ والا شک آیا کہ میں نے اس طرح کا شعر دلچسپی کے ساتھ گایا، سنا یا پڑھا ہے، یا نہیں مجھے تو بس یوں ہی فلمی گانے سننے اور گنگنانے کی عادت ہے، تو ایسے شخص بھی احتیاطاً توبہ کر کے نئے سرے سے مسلمان ہو جائے، نیز اور تجدید بیعت اور تجدید نکاح کر لے کہ اسی میں دونوں جہاں کی بھلائی ہے۔ یعنی کسی شخص نے ایسا گانا، اسے یاد آ گیا کہ میں نے ایک وقت میں ایسا گانا گایا تھا، یا ایسا گانا پڑھا تھا، یا ایسا گانا سنا تھا اچھا جان کر، اور اسے اب یاد آ گیا، یا پھر اس نے کہا کہ میں نے گنگنایا تھا، تو ایسے شخص کو چاہیے، احتیاط اسی میں ہے، اس کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ توبہ کر لے۔ کیا پتہ کہ اس نے گایا ہو اور اس نے توبہ نہ کری اور وہ مر جائے تو جہنم کا حقدار ہو۔ یاد رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 نماز، پھر نمبر 3 روزہ، نمبر 4 حج، اور نمبر 5 زکوٰۃ، یعنی یہ آگے پیچھے ہیں۔ تو اس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایمان ہی کیوں فرمایا؟ ذرا آپ نے سوچا، حضور نے ایمان اس لیے فرمایا کہ جب تک کسی انسان کا ایمان نہیں ہے، چاہے وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، عبادت کرے، سجدے کرے، اس کی کوئی بھی چیز قبول نہیں، کیونکہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اور انسان وہ مسلمان جو ہر مہینے پورے مہینے نمازیں پڑھتا ہے، 5 وقت کی ہر روز نمازیں پڑھتا ہے، پورے مہینے رمضان کے روزے رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، حج کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، لیکن اس نے کوئی ایسا گانا سنا جو کہ قطعی کفر ہو اور اسے گا دیا یا اسے اچھا سمجھا یا اسے پڑھ دیا،
تو ایسا شخص اب جو ہے وہ کافر ہو گیا. اسے پتہ بھی نہیں چلی اس کی اتنی نمازیں، اس کی زکوٰۃ، روزہ وغیرہ سب کچھ برباد ہو گئے، اسے پتہ بھی نہیں چلا اور اس نے اتنی ساری چیزیں کر لیں. یاد ہے کہ معاشرے کے اندر ایسے ایسے کفر بولے جاتے ہیں آج کل. گانا جو ہے، گانا کفر کا اڈا ہے ایک طرح سے. اگر کوئی شخص گانے وغیرہ سننے کا عادی ہے تو اس سے ذرا خود یہ غور کرنا چاہیے کہ اس نے ایسے ایسے کتنے گانے سنے ہیں جس میں کفر ہے. بے شمار ایسے گانے ہیں جس میں کفر ہے. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں سنگر مسلمان ہے تو کافر تو ہو ہی نہیں سکتا، یا کفر والے گانے تو گا ہی نہیں سکتا. جبکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جس میں راحت فتح علی خان وغیرہ جیسے اور عاطف اسلم جیسے ہی بہت سارے لوگ ہیں جس نے کفریہ گانے گائے ہیں، جن کے گانے اگر کوئی سنتا ہے اور اسے دل میں اچھے جانتا ہے یا اسے پڑھتا ہے یا اسے گاتا ہے تو ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص تو مسلمان ہے. اگر وہ مسلمان ہے تو اسے علم نہیں کہ اس نے ایسے گانے گائے، اور ایسے علم بھی ہے تو اس نے پیسے کمانے کے چکر میں اپنی آخرت برباد کر دی. یاد رہے کفریہ گانا گانا یہ کفر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام جاؤ لوگوں کو جنت میں ڈالو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنوں کو جنت میں ڈالوں اور کتنوں کو جہنم میں ڈالوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام 1000 میں سے ایک کو جنت میں 999 کو جہنم میں ڈالو. یعنی 1000 لوگوں میں سے ایک جنت میں جائے گا، 999 جہنم میں. سوچو کتنی بڑی تعداد ہے جو جہنم میں جانے کے لیے ہے. جبکہ جنت کے بیان میں آتا ہے کہ جنت میں اتنے سارے لوگ جائیں گے کہ ایک کا دوسرے کے شولڈر سے یعنی بازو سے ہاتھ چھلتا ہوا جائے گا. اتنی زیادہ کثرت میں اتنے سارے لوگ جنت میں جائیں گے. لیکن اتنے سارے لوگ جنت میں گئے، لیکن ان سے بھی زیادہ کتنے سارے لوگ جو ہیں وہ جہنم میں رہیں گے. اور ہمیشہ جس نے کفر کیا، کفر قطعی کیا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یہاں تک کہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ جہنم کے بیان میں کہ ایک شخص ایسا ہے جس نے سب سے کم جسے جہنم کا عذاب دیا جائے گا اسے جو ہے تانبے کی جوتی پہنائی جائیں گی. اور جب اسے وہ جوتی پہنائی جائیں گی نا تو اس کا جو دماغ ہے نا وہ کھولے گا ہانڈی کی طرح. جس طریقے سے ہانڈی کھولتی ہے نا اس طریقے سے اس کا دماغ کھولے گا. اور اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ ساری زمین اگر میں تجھے دے دوں تو کیا تو یہ پسند کرے گا یا پھر اپنی جوتی نکالنا پسند کرے گا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنی جوتی نکالنا، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ اس عذاب سے بخش دے، اس عذاب سے روک دے، مجھے پوری زمین نہیں چاہیے. جبکہ وہی بھائی دوسرے بھائی کا صرف 1 گز زمین کے لیے لڑائی وغیرہ لڑتا ہے اور اس کا قتل کر دیتا ہے. اور جبکہ اسے اتنی بڑی زمین دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے صرف تو جو ہے جوتی پہن لے عذاب میں، لیکن پھر بھی وہ اس عذاب کو سہن نہیں کر پاتا. یہ جو ہے جہنم کا سب سے نچلا عذاب ہوگا. اور جبکہ اس سے بھی بڑے بڑے عذاب ہیں جہنم میں. فرمایا کہ جہنم کی اگر ایک سوئی کی نوک کے برابر جہنم کو کھول دیا جائے تو پوری دنیا جو ہے جہنم کی گرمی سے اور اس کی تپش سے جو ساری دنیا جو ہے جل جائے اور مر جائے. سوچو اگر جہنم کا دروغہ دنیا میں آ گیا تو اس کی شکل دیکھ کے تمام لوگ جو ہے اچھے خاصے لوگ جو ہیں وہ ہیں مر جائیں، اس کی شکل دیکھ کے ڈر جائیں، انہیں ڈر لگ جائے. جہنم میں ایسی جو ہے سزائیں ملیں گی کہ کوئی شخص جسے ایسے بیلیں ملیں گی جس کے اندر کانٹے ہوں گے. جب وہ ان کانٹوں کی بیلوں کو کھائے گا تو ان کے حلق میں وہ کانٹے جو ہے گھس جائیں گے اور وہ انہیں لیل نہیں پائے گا اور انہیں تو بہت تکلیف ہوگی. اور تکلیف ہوگی تو پانی مانگیں گے تو انہیں ایسا پانی ملے گا جو کہ اتنا گرم ہوگا کہ اس کی جو پانی کی جو بھاپ ہے نا اور اس کی گرماہٹ ہے جیسے وہ منہ پہ لائے گا تو اس کی چہرے کی خال وغیرہ جل جائے گی، سب پگھل جائے گی. وہ پانی وہ پیے گا اور جیسے وہ پیے گا اس کی جو آنتیں ہیں نا، آنتیں پیٹ کی، وہ ساری کٹ کے شوربے کی طرح ہے، جیسے شوربہ ہوتا ہے ویسے ہی پتلا پتلا نکل جائے گا، اس کی آنتیں کٹ جائیں گی. اتنا گرم پانی ہوگا، ایسے اسے پانی پلایا جائے گا اور اسے پینا پڑے گا. اس پانی پہ بھی وہ ایک دم ایسا ٹوٹے گا کیونکہ اس کے جو حلق میں جو کانٹے ہیں نا اس سے اسے اتنی تکلیف ہوگی کہ وہ اس سے جائے گا اور اسے وہ پانی پیے گا. تو یہ جو جہنم کی اتنی ساری سزائیں ہیں کہ خود جہنم بھی ان سے پناہ مانگتا ہے. جیسے ویل نام کی، جس میں اگر کوئی شخص ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے تو وہ ہزاروں سال تک جہنم میں رہے گا. جبکہ آج بہت سارے لوگ جو ہے نمازیں چھوڑتے ہیں، لیکن جو لوگ نمازیں بھی نہیں چھوڑتے، نمازیں پڑھتے ہیں، ہر چیز جو فرائض وغیرہ اسے وقت پہ ادا کرتے ہیں، واجبات بھی وقت پہ ادا کرتے ہیں، لیکن ان کے عقیدے خراب ہیں تو وہ ہمیشہ جو ہے جہنم میں رہیں گے. اور وہ شخص جو کفریہ گانے وغیرہ گاتے ہیں اور ان کو کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ایسا شخص بھی جو ہے وہ بھی جہنم میں جانے کا حقدار ہے. یاد رہے کہ
توبہ کرتے رہیں جہنم میں اللہ تعالیٰ نہ ڈالے اور جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ میں ڈالے. توبہ کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنموں کی سزاؤں سے ہمیں بچا اور جنت کی نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرما. بے شمار ایسے کفریہ گانے وغیرہ ہیں جو ابھی میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہم ایک اور نیا سیگمنٹ لائیں گے جس میں کفریہ گانے بتائے جائیں گے، کون کون سا گانا کفریہ ہے. بہرحال پکچر اور کفریہ گانے وغیرہ دیکھنے سے روکا جائے اور خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. یہ نہیں کہ ہم نے اب یہ ویڈیو وغیرہ سن لی یا ہم نے پڑھ لیا تو اب جو ہم کفریہ گانے سے بچ جائیں گے اور ہم جو ہے علم والے ہو گئے، بلکہ جہنم میں جانے کے حقدار بھی بہت سارے لوگ وہ ہوں گے جو یہ سوچیں گے کہ ہم نے جو بہت زیادہ علم حاصل کر لیا اور اس پہ جو علم حاصل تو کر لیا لیکن اس پہ عمل وغیرہ نہیں کریں گے. تو ہم نے علم حاصل تو کر لیا لیکن اس پہ عمل بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو ہم جو ہے توبہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گانے وغیرہ کفریہ گانے وغیرہ سننے سے بچیں گے، گانا گانے سے بچیں گے، فلم ڈرامے گانے وغیرہ یا اسے سننے وغیرہ سے بچیں گے. اور جو معاشرے میں جو چیزیں عام ہیں نا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس کے لیے بھی ایک نیا ایک سیگمنٹ لائیں گے جس میں ہم بتایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا بولنا. جیسے کہ بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا بول دیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہر جگہ یہ بول دیتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ذرے ذرے میں یہ بول دیتے ہیں. یاد رہے جو بولتا ہے نا اس کا مطلب ہے کہ اس چیز نے اللہ کو گھیرا ہوا ہے. یعنی کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے تو یہ بتاؤ جب آسمان نہیں تھا تب اللہ کہاں تھا؟ بھائی آسمان ہمیشہ سے تو نہیں تھا، ہمیشہ سے صرف ایک ہی ذات ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی. آسمان بھی تو بعد میں بنا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے آسمان بعد میں بنایا ہوگا تب اللہ کہاں تھا؟ ذرا ان سے یہ تو پوچھو جو اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہتے ہیں. تو ہمیں خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے کفر وغیرہ سے. اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بنے رہیں اور کفری عقیدے کے بارے میں سوال اور جواب کے سیکشن میں اس سیزن میں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایمان اور عقیدے کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت میں ڈالے گا. اور روز پڑھتے رہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے جو ہے نجات دے اور ہمیں جنت میں ڈال. خیر بہرحال جو بھی ہم نے پڑھ لیا انشاءاللہ دوبارہ ایک اور نئی ویڈیو لاتے ہیں کفر عقیدے کے بارے میں، اور اسے پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ اسے سنیں اور شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.